بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسے جیسے ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹنگ کے حوالے سے معاملہ تاخیر کا شکار ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے حکومت اور اپوزیشن جو ہے انہوں نے اپنے اپنے نئے آپشنز کی طرف غور کرنا شروع کر دیا ہے، اور کس طرح سے چیزوں کو آگے چلایا جائے گا اس بارے میں کچھ چیزیں ہیں میرے پاس جو ذرائع سے مجھے ذاتی طور پر بتائی گئی ہیں، اور ایک بات ہے جو ایک بڑے سینئر صحافی کا تجزیہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے اندر مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بلاول بھٹو پر یہ ایک دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے کہ جناب ہمیں پی ڈی ایم کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے، اور یہ موقع اچھا ہے، ہمیں اس وقت ان کے ساتھ رجوع کر کے تو عمران خان تو جان چھڑانی چاہیے اور ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جانا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ صرف یہ انہوں نے کہا، نہیں کہا کہ ان ہاؤس تبدیلی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی پہ نون لیگ نہیں بھی مانتی، مولانا فضل الرحمان نہیں بھی مانتا، کوئی گل نہیں، نہ مانے، لیکن ہمیں پھر ان کے ساتھ مل کر عوامی ریلیز اور اس طرف جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس طرح سے تو ہم بالکل آئسولیٹ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، تنہائی کا شکار ہو کے رہ گئے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں رجوع کرنا چاہیے اپنے فیصلے کے اوپر اور چیزوں کو نئے سرے سے منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی آپشن بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جانا چاہیے۔ اب ان ہاؤس تبدیلی کی تو ظاہر ہے بلاول سے پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جانا چاہیے، لیکن نون لیگ اڑی پئی سی۔ اب نون لیگ جو ہے اس کے اوپر بھی ایک دباؤ آ گیا ہے کہ جناب یہ جو ہے اپنا صورتحال وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا، اب یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیوں اس طرح سوچ رہے ہیں، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ پہلے میں بتا دوں، کل میں نے آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ مفاہمتی گروپ جو ہے نون لیگ کا وہ بہت زیادہ ہوا ہے اپنا، یعنی ایکٹیو ہو گیا، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب تے پریشر پایا ہے کہ بھائن مہربانی کرو، وڈے بھائن نہ گل کرو، تو یہ موقع چنگا ہے، اس موقع پر ہمیں کسی بھی صورت جو ہے نا وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اور پہلے تو یہ کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی پہلے نمبر شو کرے، اس کے بعد جناب ہم آئیں گے، تو پہلے تو ہمیں ڈر تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ ظاہر ہے عمران کے ساتھ ایک صفحے تے ایک مک مطلب ٹچ بٹن کی جوڑی طرح سی تے وہ ناکام ہو جاندی۔ اب حالات خراب ہیں ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کے بڑے رابطے ہیں بقول نون لیگ کے لوگوں کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ویسے میرے تے پتہ ہے کہ شہباز شریف کے بڑے رابطے نے، لیکن باہر جو مفاہمتی گروپ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کام کر سکتی ہے پنجاب کے اندر بھی اور سینٹر میں بھی، کیونکہ کاف لیگ کے ساتھ ان کی کافی محبتیں ہیں گوڑیاں قسم کی، تو وہ پنجاب میں چینج تو کاف لیگ کے ذریعے آ سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح سے کام کو شروع کیا جائے۔ اب جو پیپلز پارٹی دیکھ رہی ہے وہ یہ دیکھ رہی ہے، یا نون لیگ والے جو ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار میری بات سنیں، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ پوائنٹ دیکھو، اس وقت اگر نواں ڈی جی ایس آئی جو بھی آ جائے، اگر سال ہور لنگ گیا، یعنی یہ ٹائم گزر گیا اور باجوہ صاحب نے ظاہر ایکسٹینشن ان کو ملنے کے چانس ذرا کم ہے عمران کے ہوتے ہوئے، عمران بیٹھے رہے، تو وہ اس کے پاس اختیار ہوگا سال بعد کہ وہ جناب نیا جو ہے آرمی چیف لگا دے گا، اور وہ جنرل فیض حمید کو لگا دے گا۔ اور جنرل فیض حمید جو ہے وہ نون لیگ کو قابل قبول نہیں ہے۔ مریم صاحبہ بڑا کھل کے بتا چکی ہیں کہ وہ کیوں قابل قبول نہیں ہے، مطلب عدالتیں چڑھ گئی کڑی جڑی ایک جرنیل دے خلاف، تو اس تو بعد پیچھے کیڑی گل رہ گئی۔ لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بہترین چانس ہے کہ ہم ان ہاؤس تبدیلی لانے کی طرف ایکٹیو ہو جائیں، تاکہ ایک تو وہ بہتری ہو جائے گی کہ اگلا پھر آرمی چیف اسی آپ لا سکا گے، ٹھیک ہے، اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی جو تقرری تبادلے ہیں وہ بھی ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم جو ای وی ایم وہ لانا چاہتا ہے، جو شیخ رشید صاحب رات بھی جیو پہ کہہ رہے تھے نا، ویسے شیخ رشید صاحب نے تو نواں پرچہ کٹاتا پھڑ گیا عمران خان دے ہوتے، بلکہ پاکستان کے اوپر کٹوا دیا، عمران خان پر نہیں کٹوایا۔ عمران خان تو معذرت کے ساتھ میٹر ہی نہیں کرتا عالمی سطح کے اوپر، لیکن پاکستان کے اوپر باقاعدہ طور پہ ایک پرچہ کٹوا دیا ہے۔ وہ یہ کہا کہ پاکستان کی فوج نے 42 ملکوں کی فوج کو یا نا شکست دی ہے افغانستان کے اندر۔ وہ پائیں نا سوچ سمجھ کے گل کرے کرو شیخ صاحب، تنوں کی ہو گیا ہے؟ آپ ان 42 ملکوں کی فوج کا حصہ تھے پائے نا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے ان کو ڈسیو کیا ہے، یعنی کہ گل بندہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ مگر شیخ صاحب جو ہیں وہ بس اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے سن کسی طریقے نال بھی نا، کہ میں ڈی جی آئی ایس آئی اور عمران خان کی جو یہ تنازع ہے اس کے درمیان اس کا کوئی ڈائریکٹ جواب نہ دوں، تو گل کسی اور پاسے لے گئے شیخ صاحب۔ بٹ اینی ویز وزیر داخلہ ہیں بھائی جان، آپ ذرا سوچ سمجھ کے بات کیا کریں۔ آپ لال حویلی چ بہ کے کوئی میرا مطلب
لال بوٹی کھاندے گل نہیں کر رہے ہوتے, ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے آپ کو. تو اس قسم کی باتیں شیخ صاحب آپ نے چلے جانا. میں آپ سے عرض کروں, کوئی بھی حکمران تا قیامت نہیں ہوتا. یہ جو حکمران اس وقت موجود ہیں ان کو اتنا ہی یقین ہے اپنے خدا ہونے کا. وہ جالب صاحب نے کہا تھا نا, تو اس سے پہلے جو شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. تو بھائی جان آپ سے پہلے نون لیگ تھی, پیپلز پارٹی تھی, پرویز مشرف تھا, جتنے بھی تھے وہ سب ہی سمجھتے سن کہ بس میرے دم نل ہی ہے سارا کچھ, باقی اور کچھ نہیں گیا ہے, سارے جاہل نے, اور یہ بس یہ میں ہی ہاں جڑا اس ملک نو چلا رہے ہیں. وہ یہ سوچ ہوتی ہے ہر ایک کی. لیکن شیخ صاحب آپ کی 15ویں وزارت ہے, آپ کچھ خدا کا خوف کریں. آپ نے پہلے 15 وزارتیں یعنی تاڑے کو نہیں رہی 14 تے ہوں 15ویں نہیں رہنی. مطلب میکسیمم کیا ہوگا 2 سال ہو رہا ہے, اس کے بعد تو نہیں ہوگی. لیکن پاکستان کے اوپر اتنا بڑا پرچہ نہ کٹوائیں, مہربانی کریں. پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ہماری 80,000 انسان ہمارے شہید ہوئے ہیں پاکستان کے, افواج پاکستان کے لوگ شہید ہوئے ہیں اس جنگ کے اندر, اور آپ کہہ رہے ہیں جی دھوکا دیتا ہے. یار خدا کا خوف کرے, ایسی باتیں نہ کیا کریں شیخ صاحب, کچھ سوچ سمجھ لیا کریں. خیر بات اور طرف چلے گی. میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو سوچ رہی ہے کہ وہ جو دباؤ ڈال رہے ہیں اپنی لیڈرشپ کے اوپر, جس میں ظاہر ہے بلاول صاحب اور شہباز شریف صاحب ویسے مننے ہی پے نے, آگے شہباز شریف نے گل کرنی ہے نواز شریف دے نال. تو وہ اپنا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ اگلا آرمی چیف بھی ہم لگا سکتے ہیں, پھر مہنگائی کے طوفان کو روکنے کی تھوڑی بہت ہم صحیح کر سکتے ہیں, وہ کوشش کر لیں گے, تھوڑی سی گورننس بہتر کر لیں گے, ای وی ایم مشینیں ہم نہیں آنے دیں گے, انتخابات ارلی کروا لیں گے, جس سے ظاہر ہے کہ ہم جیت کر آ جائیں گے. اور نون لیگ میں تو میدان کھلا نظر آ رہا ہے نا, جو حالات ہیں اس وقت پنجاب کے خاص طور پر, میدان انہوں نے بالکل کھلا نظر آ رہے تھے. کوئی حالات پی ٹی آئی دے نہیں گئے, صرف نون ہی نون نظر آتی ہے. لیکن جب یہ ووٹ پڑیں گے گل ادو صحیح سامنے آئے گی. فی الحال تو ہم وہی بات کر رہے ہیں جو ایک عمومی انداز میں ایک کیا کہنا تاثر موجود ہے, تو وہ تاثر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. بٹ اینی ویز یہ دونوں جو ہے نا جماعتیں, ان پر یہ ان کی سیکنڈ لیڈرشپ جو ہے قسم کی وہ بات کر رہی ہے. بلاول صاحب کے حوالے سے تو کل ہی اسلام آباد میں بات ہوئی, باقاعدہ طور پر ایک لیڈر ہیں ان کے, بڑے اہم لیڈر ہیں, نام میں نہیں لیتا, لیڈر بار اہم ہیں, انہوں نے بات کی ہے کہ جناب یہ بلاول صاحب سے کہ سر مہربانی کرو تھوڑا یہ آس پاس دھیان کرو. اس کے علاوہ بلاول صاحب کے اوپر ادروائز بھی پریشر ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے عرض کروں کہ جو پیپلز پارٹی کا المیہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ بلاول صاحب کو اور زرداری صاحب کو گھیرے چ پایا ہے سندھیاں نے. یعنی سندھی سے مراد ہے پیپلز پارٹی سندھ کے لوگ جو ہیں وہ بلاول صاحب دا کھیڑا نہیں چھڑ رہے, وہ ان کو سندھ سے باہر نکلنے ہی نہیں دیتے. سندھ کی گفتگو ہو تو وہ سارے پہنچ جاتے ہیں, پنجاب کی گفتگو ہوئے چاہے تنظیم کی ہو تامی مشورے دین بیٹھے ہوں دے. مطلب تھوڑا سا بلاول صاحب کو بھی سوچنا چاہیے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ 8-9 سال پاکستان سے باہر رہی تھیں, 99 میں گئی تھیں اور 2007 میں آئی تھیں, اس 8 سال میں دخل بن جاتے ہیں. تو ان 8 سالوں میں انہوں نے پنجاب کے لوگوں کے الگ تھنک ٹینک رکھے ہوئے تھے, سندھ کے الگ رکھے ہوئے تھے, کے پی کے الگ تھے, بلوچستان کے الگ تھے, کشمیر کے الگ تھے. وہ کبھی سندھ کے لوگوں کو پنجاب کے معاملات میں, پنجاب کی تنظیم میں دخل اندازی نہیں کرنے دیتے تھے. لیکن یہاں پر بالکل الٹے حالات جا رہے ہیں. پورے پاکستان کے عہدیدار جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی میں سندھی بیٹھ کے طے کر رہے ہیں. انہوں نے ہی مطلب رکھے ہے ٹائپسٹ بھی, انہوں نے دل کرے تو کڈن, نوٹیفیکیشن دل کرے تو نہ کڈے. بٹ اینی ویز یہ ان کی پارٹی کا اندرونی معاملہ ہے. مگر میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بلاول صاحب جب تک اپنے آپ کو نیشنل لیڈر کے طور پر نہیں لے کے آئیں گے, پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائول کافی مشکل ہو جائے گا. میرے کہنے کا ٹوٹل مطلب ہے ایسی. خیر وہ اب یہ دونوں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس چکر میں ہیں کہ کسی طریقے کے ساتھ یہ چینج آ جائے اور حالات ہمارے ہو جائیں ٹھیک. سندھ والے جو ہیں وہ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, جو میں نے جہاں سے سندھ پیپلز پارٹی کی بات شروع ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے 13 سال تو موجیں لگی ہیں, وہ 13 سال سے حکومت میں ہیں. ویسے سندھ میں پیپلز پارٹی کی کارکردگی بھی بہتر ہے, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ کارکردگی بہتر نہیں ہے. خاص طور پہ مراد علی شاہ کے دور میں بڑی بہتر کارکردگی رہی ہے ان کی, اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں. لیکن اگر آپ نوٹ کریں تو پیپلز پارٹی سندھ کی جماعت بن کے رہ گئی. یہ ایک المیہ ہے اور یہ قومی المیہ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا کسی بھی سیاسی جماعت کا, قومی سطح کی سیاسی جماعت کا صرف ایک صوبے تک محدود ہو کے رہ جانا یہ قومی سیاست کے لیے المیہ ہوتا ہے.
سیم نون لیگ کے ساتھ پرابلم ہے. نون لیگ بھی صرف پنجاب دی جماعت بن کے رہ گئی ہے, ان کا بھی سندھ میں کھ کنڈا نہیں ہے, بلوچستان چ بھی کچھ نہیں, جہے 2-4 دانے ایسے وہ بھی زرداری صاحب نے توڑ لے. تو لہٰذا یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے, سیاسی جماعتیں بڑے برے حالات میں ہیں, اور اسی چیز کا فائدہ پھر ظاہر ہے جو جمہوریت کے خلاف لوگ ہیں وہ اٹھاتے ہیں اور پھر وہ چیزوں کو آگے چلاتے ہیں. اینی ویز یہ دونوں سیاسی جماعتیں سوچ رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ہم کر لیں. سیکنڈ لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں, جو کہ ظاہر ہے فرسٹ لیڈرشپ ہے, وہ جب اس گل متفق ہو جائے گی تو پھر چیزیں ٹر پڑیں گی. مولانا فضل الرحمان دا تھوڑا جہا رولا ہوئے گا, لیکن میرا خیال دونوں مل کے منو لیں گے مولانا کو. بٹ اینی ویز دوسری طرف میں آتا ہوں جو کہ عمران خان صاحب کے پاس اب کیا آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جناب وہ انہوں نے لیٹ کر دیا, اب جتنا ان کو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کہ اسٹیبلشمنٹ جتنوں بڑا لاڈ پیار نہ لے سی, وہ لاڈلے نے آ کے جڑا نا پھر اپنے لاڈ عجیب و غریب دکھائے ہیں, اور اسٹیبلشمنٹ اب جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ وہ اس کے اوپر خان صاحب کے اوپر کافی غصے میں ہے, یا وہ انتظار کر رہی کہ اچھا ٹھیک ہے تو ایک باری کر لے کام پھر تم دسنے ہیں. یہ کہا جا رہا ہے, پتہ نہیں وہ کرتے ہیں نہیں کرتے مجھے نہیں پتہ, لیکن بہرحال وہ یہ کہا جا رہا ہے. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب اب خان صاحب کے پاس کیا آپشن آ جاتے ہیں. خان صاحب کے پاس کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ بھائی نے اسمبلیاں توڑ دیو اور بس ڈی جی آئی سے ہی اپنا لاؤ تو اسمبلی توڑ دیو, اور کہو کہ جناب سانو جڑا نا دیکھو کتنا تنگ کیتا ہے, تو یہ کیتا ہے وہ کیتا, اور نویں الیکشن اناؤنس کر دیو. سیاسی شہید بننے کے لیے انہیں مشورہ دیا جا رہا ہے کہ وہ سیاسی شہید بن جائیں, اور سیاسی شہید بن کے آئیں گے تو پھر ایک دفعہ پھر چھا جائیں گے, اور بڑا آپ کی بچت ہو جائے گی پولیٹیکلی بھی, اور ویسے بھی آپ بچ جائیں گے. اسٹیبلشمنٹ نہ پورا متھا مار دیو. کہنے کا مطلب یہ ہے ابھی تک تو صرف اندر ہی گل ہو رہی ہے نا. خان صاحب کچھ باتیں کرتے ہوں گے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, کچھ باتیں جو ہیں اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کے خلاف کرتی ہوگی. ابھی وہ ماحول نہیں بنا جو آمنے سامنے آ کے ہوتا ہے نا. اب اسٹیبلشمنٹ نے خود آ کے تو بات نہیں کرنی, وہ آصف غفور صاحب والا تو دور نہیں ہے جیسے ریجیکٹڈ کی انہوں نے ٹویٹ کر دی تھی, تو وہ اس طرح کا جو ہے وہ والا ماحول تو نہیں ہے. لیکن جو اینکرز ہوتے ہیں نا بیٹھے ہوئے, یہ پھر اور طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو اسٹیبلشمنٹ کو پروموٹ کرنے والے اینکر ہوتے ہیں, میں نام نہیں کسی کا لیتا, آپ جانتے ہی ان کو, تو وہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پھر عمران خان کی عجیب و غریب گفتگو جو ہے نا ان کے بارے میں شروع ہو جائے گی, تو جس دن شروع ہوگی اس دن سمجھ لینا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کا کام چک دینا. بٹ اینی ویز یہ چونکہ ماضی میں ہوتا رہا ہے, تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں نواز شریف کا دور آپ دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں, آپ کو خود سمجھ آ جائے گا چیزیں کس طرف موو کرتی ہیں. ایون پرویز مشرف کے اخیرلے جڑے کو 5-7 مہینے سن, اب 10 مہینے وہ بھی آپ دیکھ لیں, تو چیزیں کسی اور طرح سے بھی ڈرائیو ہوتی ہیں. اینی ویز یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں جو کہ نازیبا قسم کی باتیں ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ خلاف باتیں کی. نازیبا بھی میرا خیال ٹھیک مناسب لفظ نہیں ہے, خلاف باتیں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے, تو انہوں نے پہنچ گئی ہیں. اور ان کو خان صاحب کو یہ نہیں پتہ کہ انہوں دی ہر شے جڑی ہے نا, وہ مطلب پرائم منسٹر جو ہوتا ہے یا اتنا امپورٹنٹ آدمی, چاہے وہ پرائم منسٹر ہو یا نہ ہو, ان کی ہر چیز پر نظر ہوتی ہے پاکستان جیسے ملکوں میں اسٹیبلشمنٹ کی, اور ہر چیز ان کو براہ راست پہنچ رہی ہوتی ہے. اینی ویز وہ جو صاحب ہیں وہ ان تک پہنچ گئی چیز جن کے بارے میں کہا گیا, مجھے یہ بتایا گیا. اچھا, اب ایک اور آپشنز جو ڈسکس ہوا, اور نیا دور ایک ہے اپنا یوٹیوب کے اوپر چینل, اس پہ ڈسکس ہوا. نجم سیٹھی صاحب نے اس کو ڈسکس کیا. سیٹھی صاحب ظاہر ہے بڑے سینئر تجزیہ نگار ہے, انہوں نے چڑی بھی بڑی زبردست ہے, اور کتوں نہ کتوں خبر کر لے آندی ہے. تو سیٹھی صاحب کے جو معاملات ہیں ان پر انہوں نے بات کی. انہوں نے آپشن کے طور پہ یہ بات ڈسکس کی کہ عمران خان صاحب کے پاس آپشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو سیک کر دیں, ان کی جگہ پہ نیا آرمی چیف مقرر کر دیں. انہوں نے کہا یہ بھی ایک آپشن ہو سکتا ہے عمران خان کے پاس. یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا. اچھا, اب سیٹھی صاحب اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے عمران خان نے اس بارے میں سوچا ہو سکتا ہے بالکل ہی نہ سوچا ہو سکتا ہے یہ سیٹھی صاحب کا تخیل ہی ہوئے. لیکن ایک بات مارکیٹ میں جب آ گئی, سیٹھی صاحب کے ذریعے آ گئی, تو اس کے بعد تو پھر یہ ڈسکس ہونی شروع ہو گئی نا کہ سوچو پائے نا اگر کر دے تو پھر کی ہوئے گا. پھر یا تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے پاس جنرل جہانگیر کرامت والا فارمولا ہوگا کہ جناب چپ کر کے بیٹھ جاؤ تو ایک باری گھر جان دیو انہوں تو اس تو بعد دیکھ لیں گے. اور دوسرا جو ہوگا وہ پرویز مشرف والا ہوگا کہ وہ جس طرح سے پرویز مشرف کو سیک کیا تھا نواز شریف نے, تو اس تو بعد پھر
فوج نے نہیں سی منیا نویں ڈی جی نویں سوری کیا نام تھا ان کا میرے ذہن سے نام نہیں گیا سم تھنگ بٹ سب تھے برادری سی اپنی پر نام نکل جاتا ذہن چوں وہ ان کو نہیں مانا تھا آرمی چیف کے طور پہ لہٰذا وہ پھر کو ہو گیا تھا نا مطلب کہنے کا یہ ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ صرف ایک مفروضے کی بنیاد پر بات ہے جو کہ سیٹھی صاحب نے کی ہے اور جتنی باتیں میں نے سیٹھی صاحب کے بعد سے اب تک کی ہیں یہ ساری کی ساری سیٹھی صاحب کا تجزیہ ہے کہ اس طرح پھر ہو سکتا ہے تو مختلف چیزیں چونکہ حکومت کلیئر نہیں کر رہی اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کلیئر نہیں کر رہی حکومت صرف مہنگائی کر رہی ہے ٹھیک ہے پٹرول 10.5 روپے پر لیٹر آج بڑھا دیا پکڑ کے کل 110 روپے گھی بڑھایا تھا تو آگے سے وہ جو سرکار ہیں جو اب مشیر ہو گئے ہیں وزیر نہیں رہے وہ ترین صاحب انہوں نے نواں ہی سنا دیا ایک مسئلہ وہ کہتے ہیں جناب مہنگائی لی مزید تیار ہو جو مہنگائی ہونی چاہیے ایسی صورتحال میں خان صاحب جو ہے نا ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ پائن اسمبلیاں توڑو تے رولا پا دو اسٹیبلشمنٹ دے نال پر یہ لیے بہت زیادہ ہمت چاہیے طاقت چاہیے بندے کے اندر بندے کی عوام میں جڑیں ہونی چاہیے خان صاحب کے پاس نہ وہ ہمت ہے نہ وہ طاقت ہے نہ اس کی عوام میں جڑیں نواز شریف کے پاس ہمت بھی تھی طاقت بھی تھی جڑیں بھی تھی یہی سارا کچھ جو ہے پیپلز پارٹی کے پاس بھی تھا اس لیے وہ لڑ بھڑ گئے خان صاحب لڑن بڑھن والے چکر چ نہیں پہن گے میرا یہ خیال ہے فی الحال تو وہ صرف ٹائم ٹپا رہے ہیں ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے لیکن ڈنگ ٹپاؤ پالیسی دوسری سائڈ پہ کافی زیادہ اس کو سیریسلی لیا جا رہا ہے میری یہ اطلاعات ہے بہرحال اب دیکھتے ہیں آنے والا وقت بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے فی الوقت آپ بھی دعا کریں پاکستان کے لیے اور میں بھی دعا کرتا ہوں فی الوقت اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویلاگ